تو ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے کوئی بے چین شخص ہوتا ہے، کسی کے انتظار میں شب و روز گزارتا ہے کہ اب کوئی آئے گا کوئی آئے گا۔ لوگ بھی سوچتے پتہ نہیں حضرت کو کس کا انتظار۔ ایک دن جب وہ حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ قریب ترین پہنچ گئے اور اس قصبے میں داخل ہوا ہی چاہتے تھے کہ یہاں سے خواجہ گنج نبات نے، ان کے ہونے والے پیر و مرشد نے لوگوں کے بیچ اچانک یہ کہنا شروع کر دیا کہ بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، یار کی بو آ رہی ہے، لوگوں یار کی بو۔ اچھا اب یہ بھی ایک روحانی کمیونیکیشن ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے آپ کہ ذہن دماغ اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ حواس بھی، یہ بو آ رہی ہے کا مطلب یعنی ایک باطنی حادثہ ہے جو ان کو محسوس کر رہا ہے۔ اب آج کل لوگ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا جی، یہ سب جو ہے ظاہری ہے۔ اب سائنس میں تو مان لیتے ہیں، سائنس پہ ایمان رکھتے ہیں، بڑے بڑے عجیب باتیں مان لیتے ہیں سائنس جو بھی کہے، مگر یہ اللہ والوں کی طاقت، ان کی قوت، ان کی کنیکشن، ان کے رابطے، یہ نہیں مانتے۔ سائنس کے معجزے، سائنس کی کرامتیں تسلیم ہیں، اللہ والوں کی کرامتیں، ان کے خوارق یہ اندر چپتے ہیں، گلے میں پھنستے ہیں، نہ حلق سے نکلتے ہیں، نہ کانوں کے اندر سے دماغ میں اترتے ہیں۔ تو لوگ ان چیزوں سے بھاگتے، کہتے ہیں نہیں، اور پھر کچھ نہیں ملتا تو شرک کا فتویٰ لگا کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اچھا جی، اگر یہ سب کچھ صرف ہمارے ساتھ ہوتا اور صرف حکایتوں واقعات کی صورت میں ہوتا تو پھر تو چلیے کہہ سکتے تھے کہ ہماری بنیاد اتنی مضبوط نہیں، لیکن اگر قرآن پاک اس کی گواہی دے، اللہ کی کتاب، اگر قرآن پاک میں اس طرح کے روحانی کمیونیکیشن کا معاملہ ملتا ہو اور ایسے اعلیٰ اور برتر حواس کا قرآن میں اگر ذکر ہو کہ جو عام عادی حدود سے ماورا ہو کر، عام عادی جو ڈائمنشن ہے ہماری، اس سے ماورا ہو کر وہ چیزوں کو پا لیتے ہوں اور انسان یہ سب کچھ کر رہے ہوں، تو پھر تو ماننا چاہیے تھا، تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف میرا اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھ کر مصر سے روانہ ہونے والے اپنے بیٹے کے کرتے کے حوالے سے فرمایا تھا۔ جب ان کی قمیض یہاں سے چلی تھی نا اور وہ کنعان میں تھے تو کتنا فاصلہ، تو وہاں انہوں نے فرمایا تھا کہ انی اجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہاں انہوں نے بات کی تھی۔ اور جو اس دنیا کی ڈائمنشن میں مخلوق رہتی تھی، جیسے آج کے یہ مولوی صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس وقت بھی کچھ دنیا کی ڈائمنشن میں رہنے والے حیران ہونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کی خوشبو کہاں سے پا رہے ہیں؟ ان کو تو عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، اس کا تو کام ہی سب پورا ہو گیا ہے، اور اب وہ کہاں دنیا میں، تو سمجھتے تھے وہ فوت ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، یہی سمجھتے تھے لوگ۔ مگر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تو فرمایا دیکھو مجھے سٹیایا ہوا مت سمجھنا، یہ بات ایک ہائی کنیکشن کے حوالے سے مجھے پہنچ رہی ہے، اور یہ مجھے بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو ادھر آ رہی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کی قمیض وہاں پہنچ گئی، اور پھر اس قمیض کا جو قرآن نے ذکر کیا اس کی شان تو وہ یہ تھی کہ اس قمیض کو آپ کے چہرے انور پہ رکھا گیا تو اس کی کرامت سے، آپ کے معجزے سے آپ کی جو آنکھیں جا چکی تھی وہ آ گئی، آنکھیں آ گئی۔ تو یہ پورا ایک روحانی کنیکشن ہے۔ یہ ظاہری طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی چیزیں، مگر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز کرامت کی صورت میں، ولایت کی صورت میں اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو خواجہ گنج نبات نے یہی فرمایا کہ مجھے یار کی بو آتی ہے، اور پھر اٹھ گئے اور لوگ کو ساتھ لیا اور اس طرف چل دیے۔
چنانچہ تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، سامنے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی نظر آ گئے۔ اب یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی، ان کو گلے لگایا، شفقت فرمائی، ان نے قدم بوسی کی، اور پھر حضرت کے ساتھ ان کے خانقاہ پہ حاضر ہو گئے۔ 12 سال انہوں نے یہاں گزارے، 12 سال۔ اس اثنا میں ان کو تمام چیزیں عطا کر دی گئیں، اور ان کی روحانیت جب مصدقہ ہو گئی اور ان کو جو ان کی آخری منزل تھی جب اس پر پہنچا دیا گیا، تو پھر آپ کے شیخ نے، مرشد نے کہا کہ اب آپ جہانگیر ہیں۔ ان کا نام اشرف تھا جب سمنان سے چلے تھے، تو چونکہ سلطنت چھوڑ کے آئے تھے تو شیخ نے اسی وجہ سے انہیں جہانگیر کہا۔ جہانگیر کا مطلب بادشاہ، دنیا پہ حکومت کرنے والا، تو آپ کو جہانگیری حاصل ہوئی۔ اچھا، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاید آپ دوسری ہستی ہیں جنہوں نے سلطنت چھوڑی۔ دنیا میں 2 نام ایسے جنہوں نے سلطنت ترک کر کے فقیری اختیار کی، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم اور دوسرے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ۔ تو آپ نے سلطنت چھوڑی تھی، آپ کو جہانگیر کا ٹائٹل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو نصیحت کی گئی کہ آپ جائیں اور جا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دین کی تبلیغ فرمائیں۔ اب آپ یہاں سے چلے ہیں، علم کی دولت ساتھ ہے، عمل ساتھ ہے، روحانیت ساتھ ہے، شریعت ساتھ ہے، طریقت ساتھ ہے۔ ایسی کامل و اکمل صورت لے کر جب کوئی آگے بڑھے گا تو اس کی برکتیں تو ہوں گی۔ تو یہ کاملین تھے، وہ زمانہ ہی بڑی کامل لوگوں کا زمانہ تھا۔ آج یہ چیزیں جمع ہونا بہت مشکل ہے، اب بہت مشکل ہے۔ وہ دور ایک گویا کہ گزر گیا، اس وقت دنیا پہ روحانی نظام کا غلبہ تھا، تو اس لیے یہ چیزیں جمع ہوتی تھی۔ اب دنیا پر مادی نظام کا غلبہ ہے، اب مادی نظام کا غلبہ ہے۔ اب آپ کو ایک ایسے دور سے گزرنا پڑتا ہے کہ جس میں خواہ مخواہ آپ کو کہیں حرام سے واسطہ پڑنا ہے، کہیں آپ کو کسی مشکوک چیز سے واسطہ پڑنا ہے، کہیں آپ کو آلودہ ماحول سے واسطہ پڑنا ہے، کہیں آپ کو ملاوٹ سے واسطہ پڑنا ہے۔ بہرحال ہر طرف دنیا کی محبت عام ہے، اور جہاں خیر ہے تو اس کے ساتھ شر جو ہے وہ لازمے کے طور پہ جوڑ دی گئی، لازمی اندر سے دونوں جوڑ دیے گئے ہیں۔ اب کوئی خیر آدمی کے لیے مشکل ہے کہ شر کے بغیر اس کو حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، یا کوئی کسی سسٹم میں جائے، حلال کمانے جائے، یا کوئی مقام حاصل کرنے جائے، یا کچھ بھی کرے۔ مطلب یہ وہ دور ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مومن یہ سوچے گا کہ ایک بکری لے کر میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں۔ ایک مومن اس دور سے جب گزرے گا تو وہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے کیا کرے گا بیچارہ، وہ تو یہ سوچے گا کہ میں یہاں سے بھاگوں اور بکری لے کر پہاڑ پہ چلا جاؤں۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، اور یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب کسی قبر پہ سے گزرے گا، ایک زندہ جیتا جاگتا انسان قبر پہ سے گزرے گا، تو بقائمی ہوش و حواس وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے یہ صاحب قبر، کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا۔ یہ وہ دور ہے۔ تو اس دور میں تو زمین پہ چلنا مشکل ہے، رہنا مشکل ہے۔ چہ جائے کہ آپ مخدوم اشرف جیسے لوگ پیدا کر سکیں، خواجہ خواجگان جیسے لوگ پیدا کر سکیں۔ اس دور میں تو آدمی اگر اپنا ایمان بچائے اور کچھ خیر کا اپنا غلبہ اپنے اوپر رکھ لے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ بڑی بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، بڑی بات۔ حدیث میں آیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ سود اگر نہیں بھی کھائے گا آدمی تو سود کے غبار سے ضرور اٹے گا، سود کا غبار اسے ضرور پہنچے گا۔ اب غبار تو لگا ہوا ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، وہ کہاں سے نکل رہا ہے، اور اس کی پائپ لائن کیا ہے؟ وہی پائپ لائن ہے، اسی سے حلال پیسہ گزر رہا ہے، اسی سے حرام پیسہ گزر رہا ہے۔ بینکنگ سسٹم سارا سود پہ کھڑا ہوا ہے، وہیں سے سیلریز آتی ہیں، وہیں سے تنخواہیں آتی ہیں، وہیں سے پیسہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ غبار ہو گیا نا، کہاں سے بچے گا آدمی؟ اگر اختیاری طور پہ سود نہ بھی لے، اور ضروری ہے اختیاراً، اللہ کی گرفت اسی کی ہے کہ اختیار سے جو کرے گا اس کی گرفت ہے، لیکن یہاں بالاستقرار بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آدمی خواہ مخواہ ملوث
ہوتا ہے اسے ہونا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب پہلے جیسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کہاں سے پیدا ہو؟ کہاں سے پیدا؟ ارے پہلے جیسے روحانیتیں تو چھوڑیں، پہلے جیسے کوئی جسمانی طاقت کے لوگ بھی پیدا کر کے دکھا دیں آپ. یہ ڈبہ پیک اور پروسیس کی غذائیں کھانے والے اور اس آلودہ پولوشن کے ماحول میں ہم رہنے والے، ہم پہلے جیسے لوگوں کی جسمانی طاقت بھی نہیں رکھتے، روحانی طاقت تو دور کی بات. ہم اتنی محنت اور اتنی ہمت بھی نہیں رکھتے جتنی پہلے لوگوں میں جسمانی اعتبار سے تھی. اب وہ سلسلہ ہے. تو ہر چیز کا یہ حال ہو چکا. یہ دور جو ہے یہ انسانیت کے زوال کا دور ہے. خیر مایوسی کی ضرورت نہیں، اس میں بھی بہرحال ایسے لوگ ضرور پیدا ہوتے رہیں گے جو ہمیں خیر و شر کا راستہ بتاتے رہیں.